عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی زینت کا اظہار نہ کرے. زینت کا اظہار کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو آج بولنا ہی مشکل ہو گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے کہ ایک وقت ایسا آئے گا تم دیکھو گے عورتیں کپڑا پہن کر کے بھی ننگی ہوا کریں گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر اللہ کی لعنت اور سارے فرشتوں کی لعنت. میرے آقا فرماتے ہیں وہ کون سی عورتیں ہیں؟ تنگ و تاریک لباس پہننے والی، چست لباس پہننے والی، چپکا ہوا بدن سے جس سے اس کے سارے اعضاء ظاہر ہوتے ہوں ایسا لباس پہننے والی. ان کے تو برقعے ہی کیسے ہو گئے؟ اب وہ تو زینت کے لیے ہو گئے. پہلے تو سنا جاتا تھا کہ نقاب جو ہوتا ہے وہ حجاب جو ہوتا ہے عورت کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے. اب تو حجاب اور نقاب ساری چیزیں دکھانے کے لیے ہوتی ہیں. اس میں بھی زینت کا اظہار ہے. حکم یہ تھا کہ باہر سے اگر کسی کی نظر پڑ جائے تو مرد یہ پہچاننے سے عاجز ہو جائے کہ یہ جوان عورت ہے کہ بوڑھی عورت ہے، اسے یہ پہچاننے کی تمیز بھی نہ رہے. اس طرح سے وہ عورت کو حجاب کا حکم تھا. لیکن عورتیں آج کپڑا پہن کے بھی ننگی ہیں. یہ زنا کے عام ہونے کے اسباب ہیں. جب اس طرح کی حرکتیں ہوں گی تو گھر محفوظ نہیں رہیں گے، کسی کے گھر محفوظ نہیں رہیں گے. نوجوانوں سے ہم تاکید تو کر سکتے ہیں کہ بیٹا آپ اپنی نظریں نیچی رکھو، اپنی حیا کا قتل مت کرو. ہم آپ سے یہ کہہ تو سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو. لیکن ان عورتوں کا کیا جو خود ہی ننگی باہر آ جائیں؟ ایک نوجوان کہاں تک اپنے آپ کو سنبھالے گا، کہاں تک برداشت کرے گا؟ کیا اس میں ان عورتوں نے بڑا کردار نہیں ادا کیا ہے کہ بے حیائی کو پھیلانے میں، بچوں کے اخلاق کو بگاڑنے میں ان عورتوں کا کردار نہیں ہے؟ بہت بڑا کردار ہے. ہم دنیا بھر کی عورتوں کو کچھ کہنے جائیں تو ہمیں اپ ٹون مارا جائے گا کہ عورتوں کے حقوق کا قاتل ہے، یہ عورتوں کی آزادی کے خلاف ہے یہ مولانا لوگ. دیکھو پورے جھنڈ کے جھنڈ حملہ کرنے لگ جاتی ہیں عورتیں. کوئی ایک بھی اگر ان کے لباس پر بات کرے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ سب کے سب حملہ آور ہو جائیں گی. عورتوں پر ہی بولتے ہو، مردوں کو نہیں بولتے. اسلام وہ ہے جو پہلے مردوں کی آنکھوں پہ پابندی لگایا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے مرد اپنی آنکھیں نیچے رکھ کر کے ہی جائیں گے اور آپ اپنا جسم کھلا رکھ کر کے ہی کہو. تو ان عورتوں سے میں کہتا ہوں جن کو ہمارے جملے برے لگتے ہیں، میاں قانون بھی ہے، پولیس بھی ہے، ڈپارٹمنٹ بھی ہے، سب کچھ تو ہے گورنمنٹ کے اندر، حکومت کے اندر. تو پھر اپنا سونا چاندی تجوری میں کیوں رکھتے ہو؟ چوکھٹ پہ رکھا کرو. پولیس تو ہے نا، حفاظت کے لیے گورنمنٹ تو موجود ہے. لاؤ اپنی جویلری پوری باہر دروازے کے باہر رکھ کر کے آرام سے سو. آپ کو لگے گا نہیں پولیس تو ہے، 24 گھنٹے تھوڑی نا میرے مال کو دیکھ رہی. یہی ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں. نوجوان اپنی آنکھیں نیچی تو کر لیں گے لیکن 24 گھنٹے نہیں کر سکتے. تم اپنی حفاظت تو کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، مفتی سلمان اظہری صاحب بہت ہی پیارا بیان فرما رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان کا پورا ویڈیو دیکھیں اور پورا جانکاری حاصل کریں تاکہ ہمیں بھی کچھ دین کے بارے میں سیکھیں اور ہمیں بھی کچھ دین کے بارے میں کچھ علم حاصل ہو. پہلے آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس کے بعد اگر اسی طرح کا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں. تم اپنے جسموں کی حفاظت کرو. اور جس طرح سے یہ عورتوں کو برا لگتا ہے، میں ان سے یہی کہتا ہوں تمہارے جسموں کو ہم حفاظت کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی یہ پابندی ہے، یہ کوئی قید ہے. کس نے کہا کہ تم کو قید کرنا ہے؟ اگر عورتوں کو قید میں رکھنا ہوتا تو ہماری آدھی شریعت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے نہیں چل رہی ہوتی. سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیان کردہ حدیثوں سے آدھی شریعت ہے ہماری. آپ کو کیا لگتا ہے عورتوں کو قید کیا گیا ہے؟ عورتوں کو قید نہیں، عورتوں کو ان کے مقام پر رکھا جا رہا ہے جس کی وہ حقدار ہیں. کبھی آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ پر غلاف کیوں چڑھایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ مقدس ہے. قرآن پہ غلاف کیوں رکھا جاتا ہے؟ فرق کرنا ہے کہ وہ مقدس ہے. یہ تمام چیزیں کیوں رکھی جاتی ہیں؟ کہ ان کا تقدس برقرار رکھے. عورتوں کو اسی لیے پورے لباس کی بات ہم کرتے ہیں کہ ان کا تقدس برقرار رہے.
ننگی رہے تو ہر ایرا غیرہ نتھو کھیرا دیکھتا تو رہے گا ہی. لوگوں کی شہوت پر کسی کا کنٹرول تھوڑی نہ ہے. کتنوں کی آنکھوں کو ہم بچائیں گے؟ یہ بے حیائی کا جو دورہ ہے اس میں یہ سارے اسباب ہیں. برا رزق جب جسم میں جاتا ہے تب اس کا زنا کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے. حرام رزق جسم میں آتا ہے تو بے حیائی کی طرف بڑھتا ہے. اور دوسرا کارن، عورتیں اور مرد جب اپنے لباس کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں تو پھر یہ بے حیائیوں کا دورہ ہے. شیطان یہ چاہتا ہی ہے کہ تمہارا لباس نکال دیا جائے، تمہیں ننگا کر دیا جائے. وہ یورپ ہے جس نے جانور اور مردوں کے، انسانوں کے فرق کو مٹا دیا ہے. میں اکثر ایک جملہ جو کہتا ہوں، ننگا رہنا اگر فیشن ہے تو بھینس زیادہ فیشنیبل ہے، جانور زیادہ فیشنیبل ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں پہنتے. ننگا رہنا کوئی فیشن ہے؟ انسانیت کیا ہے؟ ہم کوئی جنگلی زندگی گزار رہے ہیں کیا؟ ہمیں کپڑے میسر نہیں ہیں؟ اس کو یہ شیطانی تمام جماعتوں نے مل کر کے شہوتوں کو عام کرنے کے لیے ننگا کیا ہے. ورنہ کپڑوں کی دشمنی کس کی ہے؟ ارے بڑے بڑے برانڈ کے کپڑے تو تم ہی لوگ بناتے ہو اور پھر ننگا بھی رکھنا چاہتے ہو. کمپنیاں بند کر دو، کپڑے ہی مت بناؤ. جو کپڑے بنتے ہیں تو اس بات کا تصور میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، کس کے لیے بنتے ہیں؟ جانوروں کے لیے. حیرت ہوتی ہے، میں کبھی کبھار یہ بھی چیز محسوس کرتا ہوں، محفلوں میں، شادیوں میں، باراتوں میں وہ کرسیاں زیادہ پردے میں رہتی ہیں عورتوں سے. کرسیوں کو شامیانے والے موجود ہیں، اوپر سے نیچے تک چھپائے ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا اندر لال کرسی ہے کہ پیلی کرسی ہے، کپڑا اڑا دیا ہے. بے جان کرسی کو اتنا پردے میں رکھا ہے اور جان والی عورت کو پوری طرح سے زینت بنا کر لوگوں کے سامنے رکھا ہے. ان خواتین سے میں کہتا ہوں، تمہیں آج کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ تمہیں پابند کرایا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید ہے آپ خیرت و عافیت کے ساتھ ہوں گے. میں آپ کا میزبان محمد ساجد رضا. ابھی آپ نے مجھ سے پہلے محمد مفتی سلمان اظہری صاحب سے بہت ہی پیارا بیان سماعت فرمایا. اگر آپ اسی طرح کا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں. اور مفتی سلمان اظہری صاحب نے اس ویڈیو کے ذریعے آپ لوگوں تک بہت ہی پیارا بیان پہنچا دیا، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اسے اپنے دوستوں تک شیئر کریں ویڈیو کو، اور اسی طرح کا ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں. اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو لائک بھی کر دیں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.